دوستو کچھ کام ایسے ہیں جو ایک حاجی کو احرام کی حالت میں نہیں کرنا ہے، ان کاموں کو کرنے کی اس کو بالکل اجازت نہیں ہے۔ ان کاموں میں سے اگر ایک بھی کام کو وہ کر ڈالتا ہے، ایک بھی غلطی وہ کر ڈالتا ہے تو اس پر دم واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو ہم سننے جا رہے ہیں، آپ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سنتے رہیے، انشاءاللہ تعالی بڑا فائدہ ہوگا۔ تو دوستو جو چیز ہم سننے جا رہے ہیں اس کو احرام کی پابندیاں کہتے ہیں۔ مردوں کے لیے الگ پابندیاں ہیں، عورتوں کے لیے الگ پابندیاں ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلے ہم احرام کی حالت میں مردوں کے اوپر جو پابندیاں عائد ہوتی ہیں ان کو سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو خوشبو کا احرام کی حالت میں استعمال نہیں کرنا ہے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا ہے، سر اور چہرے کو نہیں ڈھانکنا ہے، بدن کے کسی بھی حصے کے بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹنا ہے۔ اگر سر کے اوپر جوں رینگ رہی ہے یا بدن کے کسی حصے پر ہے تو اس کو نہ ہی تو مارنا ہے نہ ہی اس کو بھگانا ہے۔ احرام کی حالت میں نہ ہی اپنی بیوی سے صحبت کرنا ہے اور نہ ہی بوس و کنار اور جو دواعی وطی ہوتے ہیں ان کو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے پیر میں جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اور جو پیر کے اوپر والے حصے میں ہڈی ہوتی ہے ان کو کھلا ہوا رکھنا ہے۔ خشکی کے اوپر، زمین کے اوپر جو بھی جانور ہوتے ہیں نہ ہی ان کو چھیڑنا ہے نہ ہی ان کو مارنا ہے۔ یہ وہ ساری پابندیاں ہیں جن کا ایک مرد کو پابند ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اگر وہ ان میں سے کوئی بھی غلطی کر بیٹھتا ہے، ناخن کاٹ لیتا ہے، بدن کے کسی حصے کے بال وغیرہ کاٹ لیتا ہے، کوئی جانور وغیرہ مار دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر دم لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو پابندیاں ہیں یہی پابندیاں عورت کے لیے بھی ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ مردوں کو سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا ہے لیکن عورتوں کو سلے ہوئے کپڑے ہی پہننا ہے۔ مردوں کو اپنے چہرے اور اپنے سر کو کھلا ہوا رکھنا ضروری ہے اور عورتوں کے لیے اپنے سر کو پورے طریقے سے چھپائے رکھنا ہے اور اپنے چہرے پر بھی اس طریقے سے نقاب اور پردہ ڈالنا ہے کہ اس کے چہرے سے وہ کپڑا چپکے نہ بلکہ دور ہی دور سے وہ کپڑا لٹکا رہے اور پردہ بھی ہو جائے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی پابندی کرنا ایک حاجی اور ایک عمرہ کرنے والے کو احرام کی حالت میں لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ پہنچا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کچھ اور بھی پوچھنا ہو تو کمنٹ میں ضرور سوال کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔